نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سود پہ کوئی معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس طرح گھروں کو قرضے سود والے لے کر بینکوں سے یا مختلف فائنینشیل کمپنی سے یا کسی انڈیویجول سے بھی اگر سود پہ معاملہ کر کے قرضہ لیا گیا ہے تو ایسا ڈیل کرنا، ایسا معاملہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی شناعت قرآن میں بھی حدیث میں بھی موجود ہے، جو سب جانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے جو ایک گھر لینے کے حوالے سے گنجائش نکال دی کہ غیر اسلامی ملک میں ایک گھر لیا جا سکتا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں ذرا طاقت، مسلمانوں کی ایک شان و شوکت بنے، ان کی اسٹیٹس بنے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مائنورٹی اور شاذ فتویٰ ہے، اور جیسی کوئی بیسز نہیں ہے، کوئی ایسی مضبوط بیسز نہیں ہے، اور بہت خطرناک ہے، بہت نقصان دہ ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگوں کی دنیا شاید سنورتی نظر آ جائے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک سود پہ گھر لینے کی نحوست یہ نظر آ رہی ہے کہ گھروں میں آپس میں اب رہنے والے لوگ ایک ساتھ، وہ ان کی محبتیں نہیں رہی ہیں، یہ بے برکتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر کے دنیاوی کوئی ترقی ہو یا اخروی کوئی ترقی ہو، مسلمانوں کو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو، پھر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا ان کے لیے چونکہ وقتی طور پر ایک جنت کے طور پر چھوڑ دی ہے، تو وہ اس میں فائدہ اٹھا لیں، مزے کر لیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ قید خانے کی جگہ ہے، اور اللہ کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ دنیا میں صرف جو نیک اعمال ہے اور اللہ تک پہنچانے کے جو ذرائع ہیں، اور عالم اور متعلم، یعنی استاد و شاگرد جو دین سیکھنے میں لگائیں اپنا وقت، ان کے علاوہ ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، دوری ہے اس کی رحمت سے۔ تو ایسی چیز جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اس میں تو برکت کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، ویسے ہی بڑی مشکل سے ہوتا۔ وہاں پھر یہ سود کا معاملہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ قرار دیا، اس میں تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ خیر آئے۔ لوگ پوری پوری زندگی اس ادھیڑ بن میں لگا دیتے ہیں، اس محنت میں لگا دیتے ہیں کہ ان کا گھر ہو جائے، اور شرعی دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ مقصود نہیں ہونا چاہیے زندگی کا۔ اس زمانے لد گئے کہ جب ایک گھرانہ پورا مل کے ایک گھر میں رہ لیتا تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ اپنے 3-4 بچے بھی ایک گھر میں رکھنا مشکل ہے، بڑے ہوتے ہی ان کے 15-16-18 سال کے ان کو باہر نکلنے کی، اپنے اپنے الگ الگ راستوں پر جانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنی مسائل اور قباحتیں اس میں پیدا ہونے لگی ہیں کہ ایسے کئی کیسز سامنے آئے کہ باپ نے 30 سال موگیج دے کے اپنا گھر اپنے نام فری ہولڈ کرایا، اور ابھی اس کی عمر تقریباً ریٹائرمنٹ کی ہے، تو گھر میں بہو بیٹا ایک ایک کمرے میں ہے، ظاہری باتیں پھنسے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے اتنی، بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، تو ایک کمرے میں رہ تو رہے ہیں لیکن گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، اپنی پرائیویسی نہیں ہے۔ تو اس غم اور تکلیف پریشانی کا اظہار اب وہ کرتے ہیں جو الگ نہیں جا سکتے کرائے پہ یا اپنا خود اور موگیج لے کر۔ اکثر تو وہ ایک چال چل پڑی ہے کہ باپ نے لیا موگیج پہ گھر، اپنے بیٹے کے نام پر بھی لیا، ادھر دوسرے بیٹے کے نام پر لیا، 2-2 3 گھروں کو لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن وہ ابا کی لک آفٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی بچے پلٹ کے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے اماں ابا کو۔ ظاہری بات ہے کہ یہ دین سے دور ہوں گے تو وہ بھی دین سے دور، ان کا معاملہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تعلق کا ہے نہیں۔ جہاں ہم نے ساری زندگی اور فوکس دنیا میں لگا دی ہو، اور وہاں یہ فساد بھی ہم بیچ میں لے کر آ جائیں، بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو معاملات یہ ہوئے
کہ ایک بہو اور بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ باپ نے سنا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کب ہم اس گھر سے نکلیں گے، کب ہمارا اپنا گھر ہوگا، ہم تو پھنس کے رہ گئے۔ کہا کہ بھائی میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ابا سے کہو کہ ہمیں ہمارا حصہ دیں، یہ گھر بیچے۔ ابا نے اتنی محنت سے گھر بنایا، میں ان سے بات نہیں کہہ سکتا۔ تو بیگم کا جواب جو ابا نے باہر سے گزرتے ہوئے سن لیا وہ یہ کہ پھر تو ان کے مرنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اس کے بعد ہمیں ملے یہ حصہ۔ تو بیٹے نے کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، یعنی مجھے نہیں معلوم اس کے علاوہ میں کیا کروں، یعنی جھنجھلا کے اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں یہی ایک راستہ ہے، ان کے مرنے کا انتظار کرو۔ تو باپ کی تو پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ میں جن کے لیے اتنے سالوں سے محنت کر کے اپنے آپ کو کھپا رہا تھا وہ میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ، ادھر دوسرے صاحب اپنے ایک بیٹا بیٹی، اب تو ہوتے لوگوں کے 2-3 بچے ہی ہیں، سلسلہ اس کے بعد رک ہی جاتا ہے، سب کے سب اس دنیاوی دوڑ میں لگ گئے ہیں کہ دنیا زیادہ کمانی، مسائل ہے، تربیت کیسے ہوگی، پڑھائیں گے کیسے، کھلائیں گے کیسے، سارے مسائل بنا بنا کے لوگوں نے کہ تنہائے ہیں، کمزوریوں کا اپنا اظہار کر کے، پہلے خود سسرالیوں سے الگ ہو کے، ماں باپ سے الگ ہو کے، دور رہ کر دوسرے ممالک میں جا کے دنیا اپنی چمکانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں تو بچے نہیں ہیں، سب یہ بچے بھی 2-2 3-3 ہوتے ہیں، یہ بھی اگر ٹھیک نہ نکلے، جو وہ نہیں نکل پاتے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں، مغرب میں بالخصوص، تو پھر اس کے بعد یہ روتے ہاتھ پیر جڑتے رہتے ہیں ان کے کسی طرح کے دین پر برقرار رہے۔ ابھی تو مسئلہ خالی یہ ہے کہ مسلمان رہے، نمبر 1 ایتھیسٹ نہ ہو جائے، نمبر 2 یہ کہ یہ ہم جنس پرست نہ ہو جائے، بس کل اسی پہ پوری محنت چل رہی ہے۔ آگے کی باتیں تو سب کے سروں سے اٹھ گئی کہ کوئی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق، آخرت کی فکر، تزکیہ، تو بہت خطرناک صورتحال میں ہے۔ اس میں یہ ایسی نحوست ہے کہ اب ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑ کے ابا کا انتقال ہوا، بیٹی نے کورٹ میں کیس کر دیا کہ یہ گھر مجھے 50% چاہیے، اس لیے کہ ابا چھوڑ کے گئے ہیں اور ہم پورے اس کے وارث ہیں۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے خالی، اماں پہلے جا چکی ہے، تو اس میں سارا حصہ میرا ہونا چاہیے، یعنی آدھا آدھا ہونا چاہیے۔ لڑکا کہتا ہے کہ بھئی شرن تمہیں معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، تو تمہیں ایک کوٹر مل سکتا ہے، یعنی اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے 3 حصے کرج کیے جائیں گے، ایک حصہ تمہارا، 2 حصے میرے، جو بھی اس کی تقسیم ہو رہی تھی لڑکی کو، لڑکے کا آدھا مل رہا تھا، تو وہ اس پہ مصر، اور کورٹ میں جا کے اس نے بالآخر 50-50 کروایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے اس حکم کو تو توڑا ہی اور ماننے سے انکار کیا، بھائی سے بھی رشتہ ختم کر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد بھائی اس سے کیا ملتا، وہ آپس میں دونوں مال کی محبت میں یا گھر کی اس نحوست کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، رشتے بھی ختم۔ تو وہ باپ جو سود پہ گھر بنا کے چھوڑ کے گیا، وہ گھر اس کے 2 بچے یہ بھی نہیں رہ سکے اس میں، اور نہیں رہ سکتے۔ آپ ایک گھر کی بات کر رہے ہیں، ایک گھر میں آپ رہیں گے، آپ رہ لیے اپنے گھر میں سود کے بنا کے، آپ کی اولاد کا کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی، سب کے لیے، پورے خاندان میں اگلی نسلوں تک سب سود پہ رہتے رہیں گے۔ یہ ایسی مجبوری نہیں ہے کہ جس کے کھانا کوئی انڈیویجول ہے، جس کا کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے، فاقے آ رہے ہیں، کوئی سپورٹ نہیں ہے، وہاں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایسے کون ہے جو مغرب میں پڑے ہوئے ہوں؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ اللیگل کوئی شاید ہو تو الگ بات ہے، ان کے تو اور بہت سے مسائل ہیں، لیکن جو لوگ کہیں پر بھی رہ کے ہاتھ پیر چلا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ ایسے غیر آسودہ نہیں ہے کہ ان کے لیے بالکل رہنا بھی مشکل ہو کر آیا۔ ہاں وہ رہنا چاہتے ہیں لندن میں، مین سٹی میں، اور کمائی ان کی ایسی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس میں تو وہاں رہنا درست نہیں، وہاں کیوں رہتے ہیں؟ اس وقت بھی برطانیہ میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ 300-400 500 پاؤنڈ میں بھی لوگ کرائے پہ رہ رہے ہیں، لیکن وہاں ہمیں رہنا نہیں، کیوں؟ کیونکہ نوکری ملی وہاں، تو وہ وہاں سے ایسا کماتے ہیں، تو پھر اس میں فیملی کو وہاں رکھیے، یہاں سے پھر وہاں جا کے کام کیجیے، نہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ ساری لگژریز بھی چاہیے، سارے مزے بھی چاہیے، پوش علاقوں میں بھی رہنا ہے،
بچوں کو بھی پرائیویٹ پڑھانا ہے یا پڑھا کے ساتھ ٹیوشن پڑھوانا ہے، سوئمنگ کی بھی سیشنز لینے ہیں، ادھر کلاسز میں بھی جانا ہے، سال میں 2 دفعہ گھومنے بھی جانا ہے، ویکینڈز پہ باہر کھانا بھی کھانا ہے، اور ان سب کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ کرایہ. تو ظاہری بات ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دنیا کو مقصد بنا کے جب چلیں گے تو یہ نقصانات ہے. کرائے پہ رہنے میں کیا مشکل ہے؟ اللہ عافیت کے ساتھ سب کے گھر کرا دے، لیکن ہر ایک کا گھر ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ممکن بھی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے پاس گھر بھی ہو. گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے. یہ ایسی چھت جو سر چھپانے کے لیے ہو یہ ضرورت ہے، تو اس کے لیے ضروری، لیکن نہیں کہ آپ اس کے مالک بھی ہو. آپ اس کو کرائے پہ لے سکتے. تو کرائے پہ دنیا میں سے اکثر لوگ رہ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں رہ رہے ہیں. فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں، ایک کمرے کے اسٹوڈیو فلیٹ میں رہ لیتے ہیں. تو اپنی ضرورت کو تنگ کر کے کم کر کے گنجائش نکال کے گزارا کرنا چاہیے تاکہ باقی وقت اپنی آخرت کی توجہ میں رہے. زندگی میں حلال طریقے سے کما کے تجارت میں کچھ پیسہ لگا کے، یا یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس پیسے کو جمع کیا، جتنے جمع ہوگا ایک چھوٹے علاقے میں، غریب علاقے میں جہاں سستی چیزیں مل جاتی تھی، سبربز میں، ولیجز میں، وہاں پہ کوئی جگہ لی، تھوڑے عرصے وہاں سے کرایہ آتا رہا تو اس پیسے کی کچھ قیمت بھی بڑھ گئی، پھر اس کو بیچ کر اس سے اور بہتر علاقے میں آ گئے، پھر اس کو بیچ کر اور بہتر علاقے میں آ گئے. ایسا کر سکتے ہیں کہ گھروں کو بدل بدل کے، تو اگلے وہی 30 سال میں جو آپ مورگیج لے کے کام کر رہے ہوں گے وہ کام آپ حلال طریقے سے اس عنوان سے کیجیے، اور 10 سال 20 سال کے اندر، 30 سال کے اندر اپنا وہ گھر جو آپ آئیڈیلی چاہتے ہیں وہاں پہ بنا لیجیے. اس طرح کی تجارت کر کے، اس طرح کی کوشش کر کے، محلے کے دوست احباب کے ایک پوری ٹیم بنا کے مسجد کے ارد گرد قابل اعتماد لوگوں کو جمع کر کے ایسا سیٹ اپ بنائیے کہ جس میں سب مل کر اپنے اپنے جو سیونگز ہے بینک میں رکھی ہوئی، جس کا بینک بلا وجہ فائدہ اٹھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، کھا رہا ہے، اور آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو آپ کو سود دے بھی نہیں رہا، تو اچھا ہے کہ ہمیں تو لینا نہیں ہے، لیکن وہ تو اس پہ فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کے پیسے پہ مزے کر رہا ہے، سود میں معاونت کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں اس کا حصہ بنے؟ تو ان پیسوں کو بینک سے بس صرف اپنی مجبوری کی حد تک جتنا رکھنا ہے وہ رکھا، اور باقی سارا پیسہ جو ہے مل کے، جو پرانے زمانے میں کمیٹی کی صورت ہوتی تھی اس میں رکھا. تب آپ مثلاً ایک آدمی کے پاس 10,000 ہے، ایک کے پاس 15,000 ہے، 12,000 ہے، ان سب نے مل ملا کے، ایسے 50 لوگ ہیں، مل کے سب نے ایک گھر لیا، وہ کرائے پہ چڑھا دیا. اچھے علاقے میں اگر کرنا تھا تو اچھا کرایہ آیا، تو وہ آپ کی تجارت بھی ہو گئی، انویسٹمنٹ بھی ہو گئی، اور اس پہ کچھ کرایہ بھی آ رہا ہے. اور ایک آدمی کا وہ گھر انہی میں سے کوئی کرائے پہ رہنے لگا، اور اپنا حصہ آہستہ آہستہ اس کا ادا کر کے پورا کر لیا. کمیٹی کی جیسے شکلیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اس کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہم نے بھی شروع کیا اپنے سال بھر سے. لیکن وہ اپنی کمیونٹی، اسی طرح کی کمیونٹی میں چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس لوگوں کو کرنے چاہیے، جو قابل اعتماد لوگوں، سمجھدار لوگوں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. یعنی مختلف عنوانات سے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے سودی نظام اور سودی قرضے لے کر اپنے گھر کو بنا کر یہ سمجھنا کہ اس سے بڑی خیر و برکت آ جائے گی، نہیں جائے گی. اولاد کی اگر آخرت تباہ ہو گئی، آپ کی آخرت خراب ہو گئی، تو اس گھر کو لے کے کریں گے کیا؟ جو لوگ گھروں کا سوچ بھی رہے ہیں ان کی آدھی آدھی زندگیاں تو گزر ہی چکی ہیں، 30 35 سال عمریں ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ مزید 30 35 سال رہ کے حرام کے ساتھ حاصل کیا ہوا؟ مجھے معلوم ہے کہ مشکل بات ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی اور نہیں ہوگی، لیکن حق تو نہیں بدلتا. تو ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں ہیں کیوں. مسافر ہیں راستے کے، اور راستے بھر کو چمکانے اور سنوارنے کی فکر میں لگے ہوئے. دیکھ لیے جن لوگوں کے پاس گھر ہیں وہ کہاں آسودہ ہیں، کہ ایک گھر سے کام نہیں چلنے والا. اگلی اولاد، ہر اولاد کے لیے ایک گھر چاہیے. اور گھر لے لیجئے، بیٹی کے نام پہ ایک گھر ہے،
بیٹے کے نام پہ گھر ہے تو مغرب میں ایک اور بڑا مسئلہ. اب رشتے اس بنیاد پر آتے ہیں کہ اس کا گھر ہے، تو اس کو دوسری والی پارٹی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے آپ کے بیٹے میں یا بیٹی میں، بس یہ اس نیت سے کہ چلو یار یہاں پر ایک ایکسٹرا ایڈٹ پوائنٹ ہے. 3 مہینے 6 مہینے سال بھر کے بعد لڑ جھگڑ کے الگ ہوئے اور گھر میں آدھا حصہ لے کے وہ بھاگ گئی ادھر یا یہ صاحب ادھر نکل لیے. اور یہ ایسا نہیں کہ ریئرٹی ہو، ڈے ان ڈے آؤٹ اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں. تو ہم کیوں اپنے آپ کو ایسے مشکلات اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو، نسلیں خراب ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو ان خوشنما نعروں سے دھوکوں سے بالکل پاک رکھنا چاہیے کہ ایسے گھروں کی ہونے کی وجہ سے ہم بڑی ایک طاقت بن جائے کہ کوئی طاقت واقت نہیں بن سکتے. طاقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے تو بن سکتے، ان اسباب کو اختیار کر کے جو حلال ہیں، جو جائز ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیے گئے ہیں. ناجائز کام کر کے کوئی طاقت حاصل ہونے والی نہیں، اور ایسی طاقت بالکل پھس پھسی اور بیکار ہوگی اور استعمال نہیں ہو سکے گی، کام نہیں آ سکے گی، تو جھاگ کی طرح ہے. اس لیے اپنے آپ کو شریعت پہ بالکل پختہ رکھنا چاہیے. کسی قسم کی کوئی گنجائش اس میں قبول نہیں کرنی چاہیے. شدید مجبوری ہو تو مفتیوں سے انڈیویجول کیس اپنا ڈسکس کر کے کہ یہ میرا سیناریو ہے، یہ تفصیلات ہے، یہ پریشانی ہے، یہ مسائل ہے، کیا میرے لیے گنجائش ہو سکتی ہے، تو اس میں اسلامک موگج کی وہ گنجائش دے دیں گے تو وہ استعمال کر لیں گے. اور کہیں اس کا کوئی موقع نہ ہو اور وہ واقعتاً آپ کے سیناریو میں ایسی کوئی چیز دیکھے اور کبھی اس میں ڈیتھ اور لائف کی جو سچویشن ہوتی ہے، لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن جسے ہم کہتے ہیں، زندگی اور موت کی، ایسی جگہ پر ہو سکتا ہے وہ آپ کو اجازت دے تو آپ کا انڈیویجول کیس ہوگا. کوئی آربیٹری سیناریو نہیں ہے، اسپیسیفائڈ کیسز کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ ہے. انڈیویجولز کے لیے نہیں کہ ہر ایک اس پہ یہ سمجھے کہ یعنی ہمارا بھی معاملہ یہ ہے اور اس پہ ہم پبلک میں جا کے فتوے لیتے ہیں اور گھومتے ہیں اور اسی کاپیاں بنا بنا کے اور فارورڈ کرتے رہے. کسی بھی صورت میں اس طرح کے فتاویٰ کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے. ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلی لانے کی کوشش ہو کسی بھی عنوان سے، کسی کے بھی فائدے کے لیے، الا یہ کہ وہ کسی کی جان بچانے کے لیے ہو یا شدید مشقت کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس سے بالکل بچنا چاہیے. اللہ ہمیں شریعت کو تبدیل کرنے سے بچائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے.